السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو پاکستان میں نامزد نگراں وزیر اعظم کے متعلق ہے۔ نگراں وزیر اعظم حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی باہمی مشاورت سے نامزد کیا جاتا ہے۔ اس کی داغ بیل بے نظیر بھٹو کے پہلی مرتبہ منتخب وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد پہلے نگراں وزیر اعظم جتوئی کے نامزد ہونے سے ہوئی۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کی خدمت میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے متعلق ویڈیو بناتے رہے ہیں، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم کی حکومتیں ختم ہونے اور پاکستان کے وزیر اعظم جو اپنی مدت پوری نہ کر سکے کے متعلق ہماری ویڈیو موجود ہیں۔ اس سیریز میں ویڈیو نمبر 1 اور 5 پاکستان میں منتخب ہونے والے وزیر اعظم کے متعلق ہے۔ دوستو، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر انوار الحق کاکڑ پاکستان کے 8ویں نگراں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ 52 سال کے انوار الحق کاکڑ کا تعلق صوبے میں پشتونوں کے معروف کاکڑ قبیلے سے ہے اور وہ ملک کے اب تک کے کم عمر ترین نگراں وزیر اعظم ہیں۔ انوار الحق بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد احتشام الحق کاکڑ اپنے کیریئر کا آغاز بطور تحصیلدار کیا، جس کے بعد وہ مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ انوار الحق کاکڑ کے دادا قیام پاکستان سے قبل ریاست قلات میں خان آف قلات کے معالج کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے۔ انوار الحق کاکڑ نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی، جبکہ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کیڈٹ کالج کوہاٹ سے حاصل کی۔ انہوں نے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی تعلیم یونیورسٹی آف بلوچستان سے حاصل کی۔ وہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے لندن گئے، لیکن سیاست میں دلچسپی کے باعث انہوں نے واپس پاکستان آ کر عملی سیاست میں حصہ لیا۔ انہیں کتب بینی کا شوق ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے سیاسی کیریئر کا آغاز مسلم لیگ سے کیا۔ سن 1999 میں نواز لیگ کی حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے قاف لیگ میں شمولیت اختیار کی اور قاف لیگ کے ٹکٹ پر 2008 میں کوئٹہ سے قومی اسمبلی کی نشست سے انتخاب لڑا، تاہم اس میں انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ جب 2013 کے عام انتخابات میں بلوچستان میں نواز لیگ اور قوم پرست جماعتوں کی مخلوط حکومت قائم ہوئی تو انوار کاکڑ سابق وزیر اعلیٰ سردار ثناء اللہ زہری کی حکومت میں حکومت بلوچستان کے ترجمان رہے۔ 2018 میں نواز لیگ مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو صوبے میں بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ کے نام سے ایک نئی جماعت بنی اور انوار الحق کاکڑ اس کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ بلوچستان کی شورش زدہ صورتحال میں انوار کاکڑ ریاستی بیانیے کی بھرپور وکالت کرتے رہے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی سے سینیٹر منتخب ہوئے۔ وہ بلوچستان سے بننے والے دوسرے نگراں وزیر اعظم ہیں۔ سن 2013 میں بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس میر ہزار خان کھوسو نگراں وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ ملک کی تاریخ میں اب تک کتنے نگراں وزیر اعظم رہے، کون کب تک عہدے پر رہا، کم اور زیادہ مدت کس کے حصے میں آئی، اس کے متعلق ہم آپ کو
معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ غلام مصطفیٰ جتوئی پہلے نگراں وزیر اعظم 6 اگست 1990 سے 6 نومبر 1990 تک۔ ملک کے پہلے نگراں وزیر اعظم کا اعزاز غلام مصطفیٰ جتوئی کو جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی نگرانی میں 1990 میں ملک کی تاریخ کے 5ویں عام انتخابات کا انعقاد ہوا تھا اور انتخابات کے نتیجے میں میاں نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے۔ بلخ شیر مزاری نگراں وزیر اعظم، مگر الیکشن نہ ہوئے۔ 18 اپریل 1993 تا 26 مئی 1993۔ بلخ شیر مزاری ملک کے دوسرے نگراں وزیر اعظم بنے۔ ان کی نگرانی میں الیکشن کا انعقاد نہ ہو سکا تھا۔ معاملہ یہ ہوا کہ 19 اپریل 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے 8ویں ترمیم کے ذریعے میاں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا اور بلخ شیر مزاری کو نگراں وزیر اعظم مقرر کر دیا، مگر سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا اور یوں نگراں حکومت کالعدم ہو گئی۔ اس طرح بلخ شیر مزاری محض 39 دن وزیر اعظم رہے۔ معین قریشی درآمد شدہ نگراں وزیر اعظم، 18 جولائی 1993 سے 19 اکتوبر 1993 تک۔ تاہم 1990 میں قائم ہونے والی حکومت اپنی مدت پوری نہ کر سکی اور نئے انتخابات کا انعقاد 1993 میں ہوا۔ اس بار نگراں وزیر اعظم کا قرعہ معین قریشی کے نام نکلا۔ معین قریشی کو ملک سے باہر سے لا کر نگراں وزیر اعظم بنایا گیا تھا اور ان کا قومی شناختی کارڈ بھی اس وقت نہیں بنا ہوا تھا، جو فوراً بنوایا گیا۔ 1990 انتخابات کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بنے۔ معراج خالد 5 نومبر 1996 تا 17 فروری 1997۔ 1993 میں بننے والی بے نظیر بھٹو کی حکومت بھی مدت پوری نہ کر سکی اور 1997 میں عام انتخابات ہوئے۔ اس بار ملک معراج خالد کو نگراں وزیر اعظم بنایا گیا۔ معراج خالد ایک شریف اور پڑھے لکھے سیاستدان کی شہرت رکھتے تھے۔ یہ ایک عام آدمی تھے جو اس منصب تک پہنچے۔ ملک معراج خالد اس سے قبل ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے اور بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت میں بھی قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے۔ انتخابات کے نتیجے میں میاں نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم بنے، مگر بھاری مینڈیٹ سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم کی حکومت بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکی۔ نگراں سیٹ اپ تشکیل نہیں پایا تھا۔ 2002 کے انتخابات جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں ہوئے۔ محمد میاں سومرو طویل المدت نگراں وزیر اعظم، 16 نومبر 2007 سے 25 مارچ 2008۔ 2008 کے انتخابات میں محمد میاں سومرو نگراں وزیر اعظم رہے۔ انتخابات کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ دسمبر 2007 میں بے نظیر بھٹو قاتلانہ حملے میں وفات کی وجہ سے انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے تھے۔ یہ سب سے طویل مدت کے لیے نگراں وزیر اعظم رہے، یعنی 4 ماہ اور 8 دن۔ میر ہزار خان کھوسو چھوٹے صوبے کا نگراں وزیر اعظم، 25 مارچ 2013 تا 5 جون 2013۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی مدت پوری کی
اور 2013 میں عام انتخابات ہوئے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میر ہزار خان کھوسا کو نگراں وزیر اعظم بنایا گیا۔ ان انتخابات میں میاں محمد نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ سابق چیف جسٹس ناصر الملک عدلیہ سے تعلق رکھنے والے نگراں وزیر اعظم۔ 1 جون 2018 تا 18 اگست 2018۔ 2013 میں قائم ہونے والی حکومت نے اپنی مدت پوری کی اور 2018 میں ملک کی تاریخ کے 11ویں عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کی نگرانی کے لیے سابق چیف جسٹس ناصر الملک کو نگراں وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ جسٹس ناصر الملک کو بطور نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف نے کیا تھا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے ٹک ٹاک چینل کو بھی فالو کیجیے، کمنٹس کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے مزید بہتر سے بہتر معلوماتی ویڈیو تشکیل دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔